اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مضمون لکھنا۔ اس سے پہلے ہم نے مضمون کے حوالے سے کافی باتیں کی ہے اور تقریباً 3-4-5 ویڈیوز اسی حوالے سے ہو گئی ہے، اور ان تمام ویڈیوز میں یہ بتایا گیا ہے کہ مضمون سے مراد کیا ہے، مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی اصول کیا ہے۔ ذرا میں آپ کو وہ بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تمہید۔ تمہید کا مطلب ہے کہ آغاز ہم کس طرح کریں گے۔ ہم براہ راست یا فوراً متعلقہ عنوان شروع نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے ایک پیراگراف کی صورت میں ایک تمہید لکھیں گے۔ پھر ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ کہنا ہے، جو کچھ ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہم نفس مضمون میں لکھیں گے۔ اور اس کا تیسرا اہم حصہ ہے وہ ہے اختتام، یعنی مضمون کو ہم کس طرح ختم کرتے ہیں۔ مضمون کو ختم کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ پورے مضمون کا ہم ایک نچوڑ پیش کریں، پورے مضمون کا ایک خلاصہ پیش کریں اور ایک نتیجہ اخذ کریں، تو یہ اچھا اختتام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے پچھلی ویڈیوز میں یہ بھی بات کی تھی کہ مضمون کی اصول کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ مضمون کی بنیادی طور پر میرے اپنے ذاتی تجربے کے مطابق 4 اصول ہونی چاہیے، یعنی ربط یعنی اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں، جو جملے ہوتے ہیں یا جو پیراگراف وغیرہ یا عبارات ہوتی ہے، ان تمام کا آپس میں ایک تعلق ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس میں ترتیب ضروری ہے، ترتیب الفاظ میں بھی، جملوں میں بھی، اسی طرح عبارات اور پیراگراف میں بھی، اور جو خیالات اور نظریات یا معلومات ہوتی ہے ان میں بھی ترتیب ہونی چاہیے۔ پھر ہے صحت زبان۔ صحت زبان سے مراد یہ ہے کہ زبان کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہے، جیسے روزمرہ، محاورہ، اور اسی طرح فعل، فاعل، مفعول کا لحاظ رکھنا، اسی طرح واحد، جمع، مذکر، مؤنث وغیرہ، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا، اشعار کا برمحل استعمال کرنا یا مختلف مقولوں کا خیال رکھنا، جگہ صحیح جگہ پر ان کا استعمال، قرآنی آیات اور احادیث وغیرہ کا صحیح جگہ پر استعمال، یا کسی کا حوالہ دینا تو وہ بھی متعلقہ جگہ پر لکھنا ہے۔ اور وحدت جو آخری اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جمع ہو کر ایک چیز بن جائے۔ وحدت کا مطلب ہے ایک چیز بن جانا، یعنی تمہید، نفسی مضمون اور اختتام، یہ تمام کے تمام آپس میں مل کر ایک چیز بن جائے تو اسے کہتی ہے مضمون۔ یہ تو تھوڑی سی اس کی تعریف اور اصول اور حصے وغیرہ ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مضمون سے مراد کیا ہے۔ مضمون سے مراد یہ ہے کہ کسی عنوان کے متعلق اپنے خیالات، نظریات اور معلومات کو منظم صورت میں لکھنا۔ آج ہم نے مضمون کے حوالے سے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، یعنی جو عنوان ہم نے اپنے لیے چن لیا ہے، اس کا نام ہے وقت کی پابندی۔ یعنی اگر پیپر میں یہ مضمون آ جائے کہ آپ وقت کی پابندی پر مضمون لکھیں تو کس طرح لکھیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ تمہید ہونی چاہیے، تو اس مضمون کے لیے میرے خیال میں تمہید اس انداز سے شروع کر لینی چاہیے کہ جیسے انسان کی کامیابی کے پیچھے بہت سی چیزیں کار فرما ہوتی ہے، جیسے علم، عزم مصمم، کام کی لگن، متعلقہ شعبے میں مہارت، صلاحیت، قابلیت، وقت کی پابندی وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں انسان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلا جو انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے عزم مصمم یعنی پکا ارادہ رکھتا ہے، اس کام کو شوق اور لگن سے کرتا ہے تو وہ اپنے متعلقہ شعبے میں ماہر بن جاتا ہے۔ پھر اس کی صلاحیتیں اس کے کام اور مہارت میں نکھار پیدا کرتی ہے اور اس کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کامیابی میں جو چیز سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے وقت کی پابندی۔ تو دیکھ لیا آپ نے کہ اسی مضمون کے لیے ہم تمہید کس طرح لکھ سکتے ہیں، اور آخری بات آپ نے ملاحظہ کی کہ وہ کس طرح یہاں پر آ گئی، یعنی متعلقہ عنوان کی طرف اب ہم آ گئی ہے۔
اب ہم نفسی مضمون کی طرف جاتے ہیں جو اس کا سب سے اہم حصہ ہے۔ نفسی مضمون میں ہمیں متعلقہ عنوان کے حوالے سے ہمارے پاس جتنی بھی معلومات ہے یا ہمارے خیالات نظریات وغیرہ ہے ان تمام کو ہم یکجا کرتے ہیں، لیکن ان تمام میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان باتوں میں جو ہم اب لکھ رہے ہیں ان میں ربط، ترتیب، صحت زبان اور وحدت ضروری ہے۔ تو آئیے اب ملاحظہ کرتے ہیں کہ وقت کی پابندی کا مضمون ہے تو اس کے لیے ہم نفس مضمون کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے بار بار یہ بات کی ہے کہ جب بھی ہم نفسی مضمون لکھیں گے تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم برین سٹارمنگ کریں۔ انگریزی میں اس کو برین سٹارمنگ کہتے ہیں، جبکہ اردو میں اس کو کہتے ہیں دماغ سوزی۔ یعنی جب ہم برین سٹارمنگ کریں گے یا دماغ سوزی کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے سامنے بہت سارے اسی طرح وہ نکات جمع کریں گے، پوائنٹس لائیں گے، اور ایک ایک پوائنٹ پر اگر ہم بحث کریں گے تو ہم ایک اچھا اور ایک لمبا مضمون لکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب یہاں پر ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ وقت کی پابندی کا مضمون ہے تو اس کے لیے ہم نفسی مضمون کس طرح اب لکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم کیا کرتے ہیں، دماغ سوزی کرتے ہیں، برین سٹارمنگ کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم اس چیز کی تعریف کریں گے جس کی چیز کے متعلق ہم مضمون لکھ رہے ہیں۔ مثلا وقت کی پابندی سے مراد کیا ہے، ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر انجام دینے کا نام وقت کی پابندی ہے۔ یہ اس کی مختصر سی تعریف ہو گئی۔ اب مزید کیا، وقت کی پابندی کی مثالیں اب ہم سامنے رکھیں گے اور ایک ایک چیز کو زیر بحث لائیں گے تو اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کائنات کی ہر چیز وقت کی پابند ہے۔ مثلا آپ مثال یہ دے سکتے ہیں کہ نظام شمسی کو آپ دیکھیں، نظام شمسی جس میں چاند، سورج، ستارے وغیرہ، سیارے وغیرہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنے اپنے مقررہ وقت پر نکلتی ہے۔ یعنی چاند مقررہ وقت پر آتا ہے، سورج مقررہ وقت پر نکلتا ہے، مقررہ وقت پر ڈوبتا ہے، اسی طرح ستارے، سیارے وغیرہ یہ سب کے سب ایک چکر میں رہتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اب ان میں اگر ذرا سا فرق بھی آ جائے، یعنی کوئی چیز اپنی رفتار کو ذرا معمولی ایک سیکنڈ بھی اگر کم کرے یا ایک سیکنڈ بھی بڑھا دے، یعنی وقت کی پابندی سے وہ نکل جائے، اسی دائرے سے نکل جائے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تباہی و بربادی آ جائے گی اور یہ پورا نظام جو ہے کائنات کا، یہ پورا سسٹم، یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ کہ اس کی زبردست مثال ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادات فرض کی ہے وہ بھی مقررہ وقت پر ہے، جیسے نماز ہے، تو قرآن میں بھی اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح رمضان اپنے وقت پر آتا ہے، حج اپنے وقت پر ہے، اسی طرح تمام مہینے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقررہ وقت پر آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ موسم بھی اپنے مقررہ وقت پر آتے رہتے ہیں، یعنی کبھی گرمی، سردی، بہار وغیرہ، یہ تمام موسم اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں۔ اب اگر اس کی ہم مثالیں لیتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یعنی ہمیں اس پوری کائنات کے سسٹم سے یہ سبق ملتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدار میں پیدا کی ہے اور ہر چیز ایک خاص مدار میں اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اپنے ذرا سا بھی اپنے وقت سے ہٹ جائے تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ کیا ہوتا ہے نتیجہ، ہر چیز جب وقت سے پہلے یا آگے یا پیچھے جاتی ہے تو نتیجہ کائنات کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ پھر یہاں ہم آتے ہیں اپنی زندگی کی طرف، ہمارے جو معاملات ہے، معمولاتی زندگی ہے۔ مثلا ہم ایک مثال لیتے ہیں کسان کی، اگر کسان وقت پر بیج بوتا ہے، زمین بناتا ہے، وقت پر پھر بیج بوتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اچھی فصل ملتی ہے۔ اسی طرح ایک دکاندار اگر وقت پر کاروبار کے لیے جاتا ہے، وقت پر اپنی دکان کو کھولتا ہے، وقت پر کاروبار کرتا ہے تو اسے نفع ہو سکتا ہے، اگر نہیں کرتا تو نقصان۔ اسی طرح نوکر پیشہ لوگ جیسے افسر، ماتحت، دفتر میں وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ سب کے سب اگر وقت کی پابندی نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا یہ نظام رک جائے گا، یہ معاملات پھر نہیں چل سکتے۔ لہٰذا ان کے لیے بھی وقت کی پابندی ضروری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں وقت کی پابندی کیا ہے، وہ لازمی ہے۔ اگر انسان وقت کی پابندی نہیں کرتا تو اسے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اس کی ذاتی زندگی سے لے کر اور اس کی اجتماعی زندگی تک، یعنی ایک فرد سے لے کر پوری قوم بلکہ دنیا کی
تمام چیزیں، دنیا کی تمام اشیاء اور سب کے سب لوگ، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرے۔ اسی لیے ایک مشہور کہاوت ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ لہٰذا جو لوگ آج کا کام آج کرتے ہیں، کل پر نہیں چھوڑتے، تو یہ ان کے لیے کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ باتیں آ گئی کہ ہم نفسی مضمون کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے آخری حصے یعنی اختتام کی طرف۔ تو اس مضمون کے لیے ہم اختتام کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ اب ہم آتے ہیں اپنی طرف، یعنی بحیثیت طالب علم یا بحیثیت استاد، چونکہ بحیثیت طالب علم ہم یہ مضمون لکھتے ہیں، لہٰذا بحیثیت طالب علم ہمارے لیے وقت کی پابندی سب سے زیادہ لازمی ہے۔ وقت پر کام کے لیے جو طلباء وہ وقت پر کام کرتے ہیں، امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ ان کی کامیابی کی ایک ضمانت ہے۔ جو طلباء وقت پر کام نہیں کرتے، تو جب امتحان سر پر آتا ہے تو ان کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ پھر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یا سب سے بڑی ضمانت کا جو چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، یا انسان کی کامیابی کے لیے جو بطور ضمانت ہم چیز پیش کر سکتے ہیں، مثال پیش کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ وقت کی پابندی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام میں اپنے وقت کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر کام اپنی مقررہ وقت پر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا آخر میں ہم یہ لکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں وقت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ہم یہ مضمون ختم کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔